بابا رات آتے ہی میں مقتل کی طرف آؤں گی، آپ کے تیر بھرے جسم پہ سو جاؤں گی، ہے غم زدہ بیٹی کو سینے سے لگانا بابا، آج کے بعد نہ پاؤں گی یہ سینہ بابا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے بابا کو جو مقتل پہنچی، چھلنی تیروں سے بدن دیکھ کے بولی بچی، تم ہی بتلاؤ کہاں سوئے سکینہ بابا، آج کے بعد نہ پاؤں گی یہ سینہ بابا، پشت ناخا سے گرائیں گے مجھے ایسے دور، دادی زہرا کی طرح ٹوٹے گا میرا پہلو، مجھ کو ہونا ہے اسی سن میں ضعیفہ بابا، آج کے بعد نہ پاؤں گی یہ سینہ بابا، اور داستاں غم کی بھلا کیسے لکھے میر ہلال، لینے آنا کہا بچی نے بصدرن جو ملال، جب ستائے مجھے زندہ کا اندھیرا بابا، آج کے بعد نہ پاؤں گی یہ سینہ بابا، ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رو رو کہتی تھی بانو یہ دکھیا اصغر تمہاری بلا لوں تیرا لاشا ہے لاشا میں کس جا ڈھونڈتی ہوں تمہیں میرے
یا نا پیاس میں تم نے اب کہاں سے کہو تم کو لاؤں لوری دے دے کسے اب سلاؤں کس کے ریلا کس کے جھولے کو میری جلا کر میری جان ہو گئے راہ خالے میں خوربا چھے مارین ماں کے میں چھے مارین رہے ماں کے ننا ساسر سینہ پر چڑھا گئے کنبا سر ننگے روتا کھڑا گئے جھولا کالے جھولا خالے بانو بجلے بیرزگار کے لیے روتی ہے ایک وہ جاتی ہے خلق خدا سوتی گئے سر کو بھی پیٹتی ہے جان کو بھی کھوتی گئے یہ عجاب خبر کے ٹاٹ کے نئے ہوتے ہیں پیٹتے پیٹتے میں غور جو ہو جاتی ہے علی الغیر علی اصغر علی اصغر کبھی کونے میں وہ
سلامی جس نے دورے باغ پنجتن دیکھا اسی نے روز رضوان کا چمن سلامی رنگ کے جو بدڑے نے پرغان دیکھا خبا کی تو میرا بیٹا ہوا خبا کی تو میرا بیٹا ہوا کہا عدو نے بصارت کدھر گئی ہے ماں ملی نالاش پسے کی تمام رن دیکھا جوان بیٹے گی میں اتنا تم نے پہچانی یہ کس کا نظر پسر ہے یہ کس کا نظر پسر ہے کہا یزید نے پوشاک اس کو پہنا دو پھٹا ہوا جو سکینہ کا پرہن دیکھا کہا کہ خاک میں مل جاؤں گی نہ پہنوں گی پیدل کے مردے کو جنگل میں بے پیدل کے مردے کو جنگل میں بے کفن خریدار اعظم باللہ پیاسے پہ تیروں کی بوچار اعظم باللہ نہ کوئی آبا غمخوار اعظم باللہ ہے تیرا ظالم خوخار اعظم ہے تیرا ظالم خوخار اعظم اپنے رتبے کا کسی کو نہ شناسا دیکھا پیاسا نہیں سے خون کا پیاسا دیکھا پیاسا نہیں سے خون کا پیاسا دیکھا تین بار ہی ہوئے جب پیاس بے ہوش امام آخر الامر کیا پیاس میں رو کر یہ کلام ایوہ الناس
میرے قتل پہ باندھو نہ حسام پیاسے تھے شب و روز کے کام پیاسے تھے شب و روز کے اب کوئی پیاسوں میں باقی نہیں میں تنہا ہوں چاہ بانے کو مجھے جانا دے پیاسا چاہو بانے کو مجھے جانا دے پیاسا اب یہ کہنا چکا تھا پسر شاہ نجاف 100,000 اہل جفا ٹوٹ پڑے تیغ بکاف سب کماداروں کے تیروں دل شبیر ہدف گرد جلات اور بیت پہ ذرا گرد جلات اور بیت پہ ذرا ہو کے بے ہوش گرے جب شہدی گھوڑے سے ساتھی کود پڑا شبر نہیں ساتھی کود پڑا شبر نہیں آیا غاسے میں خریشہ کہ وہ بدبخت تیغ کے ہاتھ پہ ایک ہاتھ میں کھینچے خنجر بے ادب نے جو یہ چاہا کہ چڑھے سینے پہ شاہ چوپ کیسے بولے گے دہش شاہ چوپ کیسے بولے گے دہش سن لے دنیا میں میرے بات تجھے رہنا ہے تجھے کو جب دیتے وہ گلیے تجھے کو جب دیتے وہ گلیے کہے تو دو آگے عمل اس تو کہے یا کہ نہ کہے شمر بولا کہ بھلا خیر کہو اے سروے کہاں شین میری گردن پا چلے جب خنجر قبلہ رو لاش لٹا دے نہ اڑا کر چادر اور اتنا تو میری روح پیسا کرنا دیکھ سیداریہ کے سربراہ دیکھ سیداریہ کے سربراہ بیٹی کے 3 برس کی ہے سکینہ میری دیکھ تو اس کو تماچے نہ لگانا گمراہ وہ جو روئے نہ گھرکنا نہ ڈرانا للہ میں نے نازوں سے پالا ہے خالق میں نے نازوں سے پالا ہے خالق تلک تھی میرے سینے کی وہ سونے والی اب وہ ہے صاحب ماتا میرے ہونے والی اب وہ ہے صاحب ماتا میرے ہونے شمر بولا کہ سکینہ کو بہت چاہتے ہو شین فرمایا کہ ہاں سب میں ہے پیاری مجھ کو سنگ دل بولا تو
بس خیر تم آپ کچھ نہ کہو میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش میں تماچے اسے ماروں گا گھرات بھی دوں گا جتنی دی جائے گے سب سے دوں جتنی دی جائے گے سب سے دوں گا سلوات پہنچے یہ نظمیوں سے ذیشان کے سامنے جس طرح پائے جس طرح پائے ہر جان سکینہ لاتی تھی تسکین کے واسطے خالق خالی کٹورے اصغر روکا بہن سے کہتے تھے حضرات روز قتل ہم زبا ہوں گے حلال میں تو یہ حکم رسولوں کے سامنے حسرت کے فاطمہ سر پیٹتی رہی پیادے پیاسے قیدبا رکھ لے اٹھا کے سر پا ادب سے یہ چاہیے مصحف جب آئے صاحب ایمان کے سامنے نیچے سر حسین ہو اور تخت پر یزید پھیلا حسین پر شدت کی پیاس ہے جنگل میں فاطمہ کا پسر بے ہوا سے یا ورنہ کوئی ہے نہ کوئی بھائی پاس لاشیں اڑا کے لو چل رہی تھی پیاس تھی وقت زوال تھا
دم میں دم نکلتا ہے اب قریب و زخمی ہو بے گناہ تم جس کے کلمہ گو میں اس کا نواسا ہو پانی پلا کے کہتے تھے یہ حسین کی ایک زلزلہ ہوا ساتوں دبق زمین کے ہلے آسمان ہلا ناگاہ فاطمہ زہرا کی یہ صدا وقت نماز اقلی میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو جھکر دور سے دیکھا ماجرا شمر لئی کو پاس بلا کر تب کہا سبتے رسول کا پاک بے ہوش ہے پڑا کیا دیکھتا ہے وقت زخموں سے چورتا ہاں جلے جا کے کاٹنے ادھر ہاں جلے جا کے یہ مدعا سن کے آ گیا لالچ میں وہ لئی خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دی چھاتی پاؤں رکھے چڑھائی جو آستی تب نورے جذبات دیکھا تو کوئی دو پنجے گلے پاتی نے بغا پنجے گلے پاتی اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر ہوا خنجر سے کاٹنے لگا اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا ہے شمر میرا اے شمر میرا یہ ظلم متبا کے نواز پنجے نہ پھیر وہ کے بدے پنجے نہ پھیر وہ کے بدے میں نے بڑے دکھا دے پالا میں نے بڑے دکھا دے پالا حسین کو خبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر خبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی
شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی کچھ قدم دور تھا بازار سے دربار مگر کچھ قدم دور تھا بازار سے دربار مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی گرم ریتی سے بدن ڈھانپ دیا شہر نے مگر گرم ریتی سے بدن ڈھانپ دیا شہر نے مگر چہرہ اصغر کا چھپانے میں بہت دیر لگی شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی آپ حضرات سے معروضہ ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میر ساجد علی خان ابن میر تراب علی خان اور ان کی اہلیہ کے لیے اصال فرما دیں بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین کی غربتوں پر آنسو بہانا مودت کا تقاضا بھی ہے اور فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ وقت کے امام کی بارگاہ میں ان کے جد کی مظلومیت کا پرسہ، ہمارے ہر امام نے جس مظلوم پر آنسو بہائے ہیں وہ حسین مظلوم ہے۔ چھٹے امام نے خاص طور پر اپنے صحابی سے سوال کیا، فصیل یہ بتاؤ کہ ہمارے جد کے ذکر کی مجلس کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں فرزند رسول، ہم آپ کے جد کے ذکر کی مجلس کرتے ہیں۔ امام نے کہا، ہم ان مجلسوں سے محبت کرتے ہیں کہ جہاں ہمارے امر کا احیا ہوتا ہے، اور خدا ان مجلسوں، امام دعا کر رہے ہیں کہ خدا ان مجلسوں پر رحمت نازل کرے کہ جس میں ہمارے جد کی مظلومیت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ حسین کے غربتوں کو لفظوں میں سمٹا نہیں جا سکتا، مگر یہی حق ہے کہ رو کے کہہ دو کہ کوئی بے کس و مغموم نہیں جز حسین ابن علی، اور کوئی مظلوم نہیں۔ اسی لیے کہ وہی مظلوم کہ جس کے لیے رسول اللہ وصیت کرتے رہے، وہی حسین کہ جس کے لیے جناب سیدہ وقت اخیر وصیت کرتی ملی، وہی حسین کہ جس کے لیے علی مرتضی وصیت کرتے ہوئے ملے، وہی مظلوم کربلا ہے جو میدان کربلا میں اپنا مرثیہ خود پڑھ رہا ہے، انا قتیل العبرات انا قتیل العطشان۔ اللہ اکبر، کہاں کہاں رلایا حسین کو اللہ رے، غربت حسین کہ کتنی لاشیں حسین نے کربلا میں اٹھائی ہیں، کیسی کیسی لاشیں حسین نے کربلا میں دیکھی، مگر ارباب عذاب یہ حق ہے کہ ہر لاش اٹھانے کی کیفیت جدا رہی، ہر لاش اٹھانے کی غربت جدا رہی، مگر ان لاشوں میں ایک لاشا ایسا حسین نے اٹھایا، بظاہر اس لاشے کا وزن زیادہ نہیں تھا، ایک پھول سے بچے کا لاشا تھا، مگر اس لاشے کا درد ایسا تھا کہ حسین جیسا امام رو کے کہنے لگا، اے میرے شیعو، کاش تم کربلا میں ہوتے تو حسین اللہ اکبر۔ پھر ان غربتوں کو طے کرنے کے بعد بیویوں سے ودا ہونا بڑی قیامت کی منزل تھی حسین کے لیے۔ میدان میں آنا چونکہ ہر سوار کو حسین نے سوار کرایا تھا، یہی سبب تھا کہ سوار ہونے سے پہلے ایک ایک کو یاد کر کے آواز دی حسین نے، آئینہ آئینہ حبیب، آئینہ آئینہ مسلم، ایک ایک نام لے کے کہ ہائے کوئی نہیں حسین کو سوار کرنے والا۔ ایسی منزل پر دو بہنیں آگے بڑھی، کہا بھیا آپ تنہا نہیں ہیں، بہنیں آپ کو سوار کریں گی۔ اللہ اکبر، زینب نے لگام تھامی، کلثوم نے بازو تھاما، کہا بھیا سوار ہو جائے۔ کس غربت کے عالم میں بیویوں نے حسین کو الوداع کہا، یہ ان بیویوں کا دل جانتا ہے۔ اور حسین میدان میں آئے، کم سے کم 7 مرتبہ ودا لکھا ہوا ہے امام حسین کا۔ جب میدان میں آتے ایک حجت تمام کرتے اور خطبہ ارشاد فرماتے، پھر جنگ کرتے، پھر واپس جاتے، پھر ودا ہوتے۔ 7 مرتبہ کم سے کم ودا ہوئے ہیں حسین۔ وہ آخری ودا ہے کہ جب سید سجاد سے کہہ کے چلے کہ میرے لال جب مدینہ جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، ان سے کہنا میں نے انہیں اس وقت بہت یاد فرمایا جب اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا،
ارباب ازا اب جو حسین میدان میں گئے وہ آخری مرتبہ ہے، شجاعت الہیہ کا اظہار ہے میدان کربلا میں، قیامت کی جنگ ہے حسین کی، مگر ایسے عالم میں جب وہ موقع آ گیا کہ چاروں طرف سے مل کے حسین پہ حملہ کیا جانے لگا، ارباب ازا ہتھیار الگ الگ تقسیم کر دیے گئے، آواز دی گئی سب مل کے وار کرو، جس کے پاس کچھ نہیں اس کی جھولیوں میں پتھر بھر دیے گئے۔ جب تیروں کی بارش ہونے لگی تو روایت کہتی ہے کہ ایک تیر آ کے پیشانی اقدس پر لگا، حسین نے اس تیر کو نکالا، جیسے اس تیر کو نکالا اس سے پہلے کہ اس پیشانی اقدس کے خون کو صاف کرتے، روایت کہتی ہے کہ اپنے آستین سے حسین نے پیشانی کے خون کو پہنچا، مگر اسی لمحے پر ایک ملعون نے دل پر ایسا تیر مارا کہ ہائے حسین تڑپ کے رہ گئے۔ شہادت عظمیٰ لفظوں میں سمٹی نہیں جا سکتی ارباب ازا، مگر یہ کہ جب چاروں طرف سے حملے ہونے لگے وہ وقت بھی آ گیا جب سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین کو۔ اب جو حسین گرے زمین کربلا پہ آئے، بدن ساکت ہے، سر کو سجدے میں رکھا، بہت دیر تک سکوت طاری رہا حسین کے بدن پر۔ اس اثناء میں کئی واقعات کربلا میں رونما ہوئے ہیں کہ جتنی دیر حسین کا بدن ساکت رہا یہ راز و نیاز کی منزلیں تھیں، مگر کئی واقعات ہیں، کچھ اور شہادتیں ہیں، کچھ بچوں کی شہادتیں ہیں ایسے عالم میں۔ مگر ایک عجیب شہادت کا ذکر تاریخ نے لکھا کہ جب حسین کے بدن کو سکوت طاری ہے، کوئی قریب آنے کی جرت نہیں کر پا رہا، ایسے عالم میں اشقیاء میں گفتگو ہو رہی ہے کہ کیسے قتل کریں حسین کو، حسین تو زخموں سے چور ہے کہ بس کسی کو بلائے خنجر دے تاکہ گلا کاٹ دیا جائے، کوئی آگے نہیں بڑھ پا رہا، کہا کیسے جائیں، ایک مرتبہ پسر سعد اور شمر خدا ان پہ لعنت کرے، ان میں گفتگو ہونے لگی کہ کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ اپنے پاس سے کسی کو نہیں بھیجتے ہیں بلکہ کسی اور کو طلب کرتے ہیں اس کام کے لیے۔ کہا کس کو طلب کریں؟ کہا ہمارے قافلے میں ایک نصرانی آیا ہے، مسلمان نہیں ہے، نصرانی ہے، طبیب ہے، گھوڑوں کا علاج کرنے والا ہے، شام سے لایا گیا ہے، اسے بلایا جائے۔ جب اسے بلایا گیا اسے انعام کی لالچ دی گئی، خنجر دیا گیا، کہا جاؤ میدان میں، وہ جو زخمی حالت میں شخص نظر آ رہا ہے تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس اس کے سر اور تن میں جدائی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے انعام کی لالچ دی گئی، اس نے خنجر اٹھایا اور کہنے کے مطابق میدان کی طرف چلا۔ اب روایت کہتی ہے کہ جب میدان میں آیا تو حسین کے قریب آتے آتے ایک مرتبہ اس کا بدن کانپنے لگا، وہ لرزنے لگا اور سوچنے لگا کہ میں کیوں اس کو قتل کرنے آ جا رہا، میں کیوں اس کو قتل کروں اور میں یہ کام کیوں کروں، اسی لیے کہ میں تو کوئی اور کام کے لیے آیا تھا اور پھر میں تو صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے، میں تو گواہ ہوں کہ اس پر تو پانی بند کیا ہوا، یہ تو بہت پیاسا بھی ہے، میں اسے کیسے قتل کر سکتا ہوں۔ یہ پشو پیش میں یہی فکر کرتے کرتے قریب حسین آ گیا، بدن ساکت ہے حسین کا، کوئی حرکت نہیں بدن کو، اس نے خنجر پیچھے چھپایا۔ روایت کے فقرے یہ ہیں کہ اس نے خنجر چھپا کر آواز دی، اے غریب کون ہو، اپنا تعارف دو، بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہ تمہیں کیوں قتل کر رہے ہیں، تم پہ کیوں پانی بند کیا ہوا ہے۔ کوئی جواب نہ آیا۔ اب وہ یاد کرنے لگا سارے دن کی کیفیت جو دیکھ رہا تھا میدان میں، اور یاد کر کے آواز دینے لگا، اے غریب تجھے اس جوان کا واسطہ کہ جس کے سینے سے تو نے نیزے کی انی کو کھینچا تھا،
بتا تو کون ہے؟ کوئی آواز نہیں، حسین کا بدن ساکت ہے، وہ ایک ایک کر کے واسطے دینے لگا۔ آخر میں اس نے کہا اچھا ہے غریب، اگر میری آواز سن پا رہے ہو تو میں تمہیں اس بچے کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس کے لیے تم نے صرف پانی مانگا تھا اور پانی کے بدلے میں اس بچے کے گلے پہ تیر چلایا گیا۔ ابھی بھی حسین کا بدن ساکت رہا، کوئی آواز کوئی حرکت نہیں۔ وہ نصرانی گھبرایا کہ کیا کیا جائے۔ اتنے میں اس نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تو دور خیمے نظر آئے اور خیمے کے باہر ایک برقع پوش بی بی نظر آئی جو ایک جانب سے دوسری جانب دوڑ رہی ہے اور گریہ کر رہی ہے۔ یہ پلٹا، اس نے کہا اے غریب تجھے اس بی بی کا واسطہ، بتا تو کون ہے اور وہ کون ہے۔ جیسے ہی یہ ذکر سنا، روایت کے فقرے ہیں، حسین نے سر اٹھایا، زخمی نگاہوں سے نصرانی کی طرف دیکھا، اس کا بدن کانپنے لگا۔ کہا نصرانی کیوں آیا ہے؟ کیا مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ نصرانی نے کہا میں تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، میرا کچھ اور کام تھا، مگر مجھے یہ انعام کی لالچ دے کے بھیجا گیا ہے، مگر میں تمہیں نہیں قتل کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت پیاسے ہو اور لاشوں پہ لاشیں صبح سے اٹھا رہے ہو، بس اپنا تعارف دے دو کہ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کہا کیوں دل گھبرا رہا ہے؟ کوئی ایسی بات ہے جو تجھے ستا رہی ہے؟ حسین نے پوچھا۔ کہا ہاں، اگر تم اشارہ کر رہے ہو تو تم بہت ہی قابل احترام شخص نظر آ رہے ہو، اشارہ کر رہے ہو تو بتاؤ کہ میں نے جو رات میں خواب دیکھا اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو میں خواب بیان کروں۔ حسین نے اسی عالم میں جواب دیا کہ تجھے خواب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ تو نے خواب میں ایک ضعیف کو دیکھا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور گیسوؤں میں گرد پڑی ہوئی تھی، اور انبیاء ایک طرف کھڑے ہوئے تھے اور کچھ انبیاء روتے ہوئے تجھ سے کہہ رہے تھے کہ اے نصرانی محشر میں ان کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ کیا تو نے یہی خواب دیکھا؟ اب وہ گھبرایا، کہا تم ہو کون اور میرا خواب کیسے جانتے ہو؟ اس خواب کی تعبیر بتاؤ، وہ کون تھے کہ جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، جس کے گیسوؤں میں گرد پڑی تھی اور انبیاء ان کے سامنے رو رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ محشر میں ان کے سامنے شرمندہ نہ کرنا؟ کہا نصرانی وہ میرا نانا انبیاء کا سردار، وہ محمد جس کا میں نواسا۔ کہا تم مسلمانوں کے رسول محمد کے نواسے ہو؟ کہا ہاں میں اسی محمد کا نواسا، فاطمہ کا بیٹا۔ کہا وہ بیوی کون ہے؟ کہا وہ میری مظلوم بہن ہے جو میرے لیے تڑپ رہی۔ بس میں نے ذکر سمٹ لیا عزیزان گرامی۔ جیسے ہی یہ ذکر سنا اس نے خنجر کو اٹھایا، حسین کی طرف دیکھ کے رونے لگا، رو کے کہا اے مظلوم، اے محمد کے نواسے گواہ رہنا، میں تمہارا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور تمہاری نصرت میں جا رہا ہوں کہ اللہ اکبر، ایک نبی کے نواسے کو 3 دن کا پیاسا رکھ کے قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ گواہ رہنا اور محشر میں مجھے نہ بھولنا۔ یہ کہہ کے وہ نصرانی یزیدی فوج کی طرف بڑھا، حملے کرنے لگا۔ شمر نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ الٹ گیا ہے، اس نے فوراً سپاہیوں کو آواز دی آگے بڑھو اور اسے قتل کر دو۔ دستے کا دستہ لشکر کا آگے بڑھا، سب نے مل کر ایک بار حملہ کیا۔ نصرانی زخموں سے چور ہوا، جب گھوڑے سے گرنے لگا، اب روایت کے فقرے ہیں کہ اس نے گرتے گرتے حسین کی طرف دیکھا، سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ اے حسین میں صبح سے دیکھ رہا ہوں جو کوئی گھوڑے سے گرتا تھا تمہیں سلام کرتا تھا، تم آ کے اس کے لاشے کو اٹھاتے اسے سنبھالتے تھے، مگر اب تمہارا بدن تیروں پہ ہے، تم مجھے نہیں سنبھال پاؤ گے، بس میرا سلام قبول کر لو۔ حسین نے اسی جگہ سے آواز دی کہ گھبرا مت، وہ دیکھ میرا نانا آیا، میرا بالا تجھے سنبھالنے کے لیے میرا بھائی آ گیا، مگر ہاں میں وہ غریب ہوں جسے کوئی سہارا نہ ملے گا، میں وہ غریب ہوں جس
تمام کیا عزیزان گرامی، وہ پیاسا گلا، وہ کند خنجر، قیامت کربلا میں اللہ اکبر، شہزادی زینب نے کیا منظر دیکھا، نیزے پہ بھائی کا سر دیکھا اور پھر شام غریبہ بھائی کے لاشے کو زخمی حالت میں دیکھا۔ ارباب ازا آخری فقرہ، حسین کے لاشے پر بہت زخم تھے، کسی نے کہا 1000 زخم تھے، کسی نے آواز دی 1900 زخم تھے۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ فاطمہ کے لال کا بدن کتنا زخمی ہوگا؟ اللہ اکبر۔ کسی نے 5ویں امام سے سوال کیا، اے فرزند رسول، آپ تو کربلا کے گواہ ہیں، آپ ہی بتائیں کہ آپ کے جد کے بدن پر آخر زخم کتنے تھے؟ ارباب ازا بس فقرہ سن لے ذہن و تمام۔ 5ویں امام سے جب سوال پوچھا گیا، امام نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ایک لمحہ میری طرف دیکھے گا، امام نے ہاتھ اٹھایا اور لوگوں سے پوچھا بتاؤ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا مولا یہ انگشتری ہے، یہ انگوٹھی ہے۔ امام رونے لگے۔ بس آخری فقرہ محمد باقر نے رو کے کہا، اے لوگو، میرے جد کے بدن پر اتنی جگہ بھی خالی نہیں تھی، اتنے زخم تھے جس کا شمار، ایسے زخم تھے کہ زخموں میں زخم تھے۔ میرے جد کا بدن سر سے پاؤں تک زخم۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ پکاری زینب مزتر، پکاری زینب مزتر، حسین آ جاؤ میرے غریب برادر، میرے غریب برادر، حسین آ جاؤ، جو تم نہیں ہے
حسین او پکار نبی مجھتے حسین او میرے غریب برادر حسین او ہمیں سوار کرے کون کیا قیامت ہے ہمیں سوار کرے کون کیا قیامت ہے نہیں ہے قاسم و اکبر حسین او پکار مجھتے حسین کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا ایسا تباہ ہو گیا کلبہ حسین کا ایسا تباہ ہو گیا کلبہ حسین کا ارمان دل میں اور جگر میں سینہ کا پھل ارمان دل میں اور جگر میں سینہ کا پھل مٹی پر لوٹا ہے کلیجہ حسین کا مٹی پر لوٹا ہے کلیجہ حسین کا کوئی نہ تھا اٹھاتا سب نے رشتے داروں کی میت کو لے گئے سب نے رشتے داروں کی میت کو لے گئے بیوہ حسین کا ارمان دل میں اور جگر میں سینہ کا پھل ارمان دل میں اور جگر میں سینہ کا پھل مٹی پر لوٹائے کلیجہ حسین کا کوئی نہ تھا اٹھاتا جو لاشا حسین کا کوئی نہ اٹھاتا جو لاشا حسین یا شاہ کربلا یا شاہ کربلا یا کربلا یا شاہ 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 کربلا انجمن ماتم داران شاہ کربلا اس مجلس کے فوری بعد روبرو عبادت خانے کے سامنے یاسین علی صاحب کے پاس تشریف لے چلیے انشاءاللہ اس مجلس کے بعد لوئی کمان میں بھی تجربہ آپ تمام سے معروضہ کرتے ہیں باقی اعلانات تو ہی کیے جائیں گے جگر کے ٹکڑوں سے مقتل
سجا کے روتے ہیں، جی گئے کہ تو پیڑوں سے مقتل سجا کے روتے ہیں، حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا 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 کے روتے ہیں، حسین لاشیں اٹھا کے روتے ہیں، شہید اون محمد ہوئے جو مقتل میں، شہید اور محمد ہوئے جو مقتل میں، جنازے دونوں کے خیمے، دونوں کے خیمے جنازے دونوں کے خیمے ملا کے روتے ہیں، حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے روتے ہیں، حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے روتے ہیں، بتایا چکے مرنا سر کے لاشے پر بدے گا عشقوں کا صحرا سر کے لاشے پر ابھی یتیم کو دولہا، تیر کو دولہا ابھی یتیم کو دولہا بنا کے روتے ہیں، حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے روتے ہیں، حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے روتے ہیں، جسے بٹھایا تھا دولہا بنا کے مسند پر، بٹھایا تھا دولہا بنا کے مسند پر، اسی کی لاش کے ٹکڑے، لاش کے ٹکڑے اسی کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کے روتے ہیں، حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے روتے ہیں، حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے روتے ہیں، بتائے بچوں کو کیسے کہ مر گیا ساقا، آئے بچوں کو کیسے کہ مر گیا سقا، جو ننھے ہاتھوں میں کوزے، ہاتھوں میں کوزے جو ننھے ہاتھوں میں کوزے اٹھا کے روتے ہیں، حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے روتے ہیں، حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے روتے ہیں، وہ جس کے ناز اٹھا کر سکون ملتا تھا، جس کے ناز اٹھا کر سکون ملتا تھا، اسی کے ہاتھ سے دامن، کے ہاتھ سے دامن اسی کے ہاتھ سے دامن چھڑا کے روتے ہیں، حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے روتے ہیں، حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے روتے ہیں، شاہ کربلا والو فاطمہ کو پرسا دو، کربلا والو فاطمہ کو پرسا دو، آؤ اے عزادارو فاطمہ کو پرسا دو، اے
شاہ کربلا والو فاطمہ کو پرسا دو کیجیے عزاداری آج عشق وہ جاری فرش خاک پر آؤ فاطمہ کو پرسا دو شاہ کربلا والو فاطمہ کو یا حسین یا عباس 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 علی یا حسین یا عباس یا حسین یا عباس یا حسین یا عباس یا بلا کے دشت کے منظر ہے سب نگاہوں میں ہوئے ہیں آل نبی پر جو ظلم راہوں میں صدائے فاطمہ زہرا تھی فضاؤں میں میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے بچا نہ کوئی بھی زینب کا مونی سویا وے بچا نہ کوئی بھی زینب کا مونی سویا وے شہید ہو گئے عباس قاسم و اکبر نہ پاس ہو نہ محمد ہے نہ علی اصغر میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے میری نگاہ نے ایسا بھی سانحہ دیکھا میری نگاہ نے ایسا بھی سانحہ دیکھا لعین لاش اصغر کو ڈھونڈتا نکلا لحد کو کھود کے بچے کے سر کو کاٹ لیا میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے ضعیف باپ سے تنہا نہ اٹھ سکا لاشا ضعیف باپ سے تنہا نہ اٹھ سکا لاشا میرے غریب کو بچوں کو دے رہا تھا صدا تڑپ گئی تیری غربت پہ تیری ماں زارا میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے گلو خشک پہ خنجر کو چلتے دیکھا ہے گلو خشک پہ خنجر
خنجر کو چلتے دیکھا ہے، نبی کی آل کے خیموں کو جلتے دیکھا ہے، ردائے زینب کلثوم چھنتے دیکھا ہے۔ حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے، میرے حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے۔ تڑپ رہا ہے میرا لال جلتی ریتی پہ، تڑپ رہا ہے میرا لال جلتی ریتی پہ، زمین گرم کے چبھتے ہیں زخم میں کنکر، بڑا ہے شمیر لئی ہاتھ میں لیے خنجر۔ حسین تیری ماں کہاں کہاں روئے۔ سلطان کربلا یا ابا عبداللہ، سلطان کربلا یا ابا عبداللہ، سلطان کربلا نکلے تھے مدینے سے وہ پیغام سنانے، نکلے تھے مدینے سے وہ پیغام سنانے، حق کے لیے مولا چلے اسلام بچانے، ہے دی کا راستہ میزان کربلا، یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ، سلطان کربلا عبداللہ، سلطان کربلا، علی ہوئے کو بھی مل گیا تیرے رحمت کا وسیلہ، ہوئی کو بھی مل گیا تیرے رحمت کا وسیلہ، جو ساتھ ہے تیرے اسے مل جائے گا خدا، بخشش کا راستہ رحمان کربلا، یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ، سلطان کربلا یا ابا عبداللہ، سلطان کربلا یا ابا عبداللہ۔ جو کچھ بھی تیرے پاس تھا سب کچھ لٹا دیا، جو کچھ بھی تیرے پاس تھا سب کچھ لٹا دیا، اپنے لہو سے خاک کو کھا کے شفا کیا، ہے یہ کرم تیرا احسان کربلا، یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ، سلطان کربلا یا ابا عبداللہ، سلطان کربلا یا ابا عبداللہ۔ بغض علی میں شمر نے کیا کیا ستم کیا، بغض علی میں شمر نے کیا کیا ستم کیا، اور فاطمہ کے لال پر خنجر چلا دیا، مظلوم کربلا عطشان کربلا، یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ، سلطان کربلا یا ابا عبداللہ، سلطان کربلا یا ابا عبداللہ،
سے چور چور ہے زہرا کا گل بدن، زخموں سے چور چور ہے زہرا کا گل بدن، جلتی زمین پر تیرا لاشا ہے بے کفن، پامال ہو گیا عریان کربلا، یا باب عبداللہ یا باب عبداللہ، سلطان کربلا یا باب عبداللہ، سلطان کربلا یا باب عبداللہ، لاکھوں درود ہو تجھے لاکھوں تجھے سلام، لاکھوں درود ہو تجھے لاکھوں تجھے سلام، نو کے سینہ سے بھی کیا اللہ کا کلام، زندہ رہے صدا اعلان کربلا، یا باب عبداللہ یا باب عبداللہ، سلطان کربلا یا باب عبداللہ، سلطان کربلا یا باب عبداللہ، عشق علمدار اب، عشق علمدار اب، اے یار وفادار اب، اے دی کے مددگار اب، اے دی کے مددگار اب، اے دی کے مددگار اب، اے شاہ کے غمخوار اب، عشق علمدار عباس اب، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، از فرش زمین تاب فلک حشر آیا شاد، 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 در کرب بلا قتل امام دو جہاں شاد، از فرش زمین تاب فلک حشر آیا شاد، در کرب بلا قتل امام دو جہاں شاد، از فرش زمین تاب فلک حشر آیا شاد، از فرش زمین تاب فلک حشر آیا شاد، از فلک حشر آیا شاد، بر نو کے سینہ فرق شہن شاہ جہاں شاد، بر نو کے سینہ فرق شہن شاہ جہاں شاد، قرآن بائے عظمت
حشر آیا شاد فرش زمین تاب فلک حشر آیا شاد اور در کرب بلا قتل امام دو جہاں شاد فرش زمین تاب فلک حشر آیا شاد اور از فرش زمین تاب فلک حشر آیا شاد از فرش آلے تاب فلک حشر آیا شاد اور ایک حشر پہ در حشر داری روح جہاں شاد ایک حشر پہ در حشر داری روح جہاں شاد بعد شہدی شام غریبا چو آیا شاد یالی از فرش زمین تاب فلک حشر آیا شاد از فرش زمین تاب فلک حشر آیا شاد یہی شبیر کا میرا بھرا گھر اجڑ گیا میرا بھرا گھر اجڑ گیا اپنی کمر تھام کے فاطمہ کے نور لاشیں بس پر کہتے تھے رو کر حسین ہائے میرا بھائی مر گیا ہاں یہی شبیر کا نام میرا بھرا گھر اجڑ گیا کر دیا اکبر فدا دین خدا کے لیے کر دیا اکبر فدا دین خدا کے لیے میں نے اٹھایا اسے حق کی بقا کے لیے ہاتھوں میں اکبر کا کلیجہ تھا یہی شبیر کا نام میرا بھرا گھر اجڑ گیا حلق سے بے شیر کے تیر کو چھڑوایا ہے میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دفنایا ہے حلق سے بے شیر کے تیر کو چھڑوایا ہے میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دفنایا ہے قبر میں بے شیر کا لاشا یہی شبیر کا نام میرا بھرا گھر اجڑ گیا تیروں سے چھلنی بدل اب میرا ہو جائے گا نیزہ میرے قلب میں جا کے نکل آئے گا تیروں سے چھلنی بدل اب میرا ہو
جائے گا نیزہ میرے قلب میں جا کے نکل آئے گا عرض ستم سر پا لگے گا یہی شبیر کا نہا میرا بھرا گھر اجڑ گیا سر سے ماما کوئی کھینچ کے لے جائے گا سر سے کھینچ کے لے جائے گا اور میرے کرتے کو پھاڑیں گے سب اشقیاء اور میرے کرتے کو پھاڑیں گے سب اشقیاء سر سے ماما کوئی کھینچ کے لے جائے گا اور میرے کرتے کو پھاڑیں گے سب اشقیاء آؤں گا چہرے پہ تماچا یہی شبیر کا نوحہ حسین 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 امام 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 حسین تھا نینوا کے بن میں بن تیلی کا نوحہ تھا نوا کے بن میں بنتے علی کا نوحہ بے گور بے کفن ہے مقتل میں میرا بھیا نوا کے بن میں بنتے علی کا نوحہ تانے نوا کے بن میں بنتے علی کا نوحہ ہے غربت ہے بے کسی ہے قاسم رہا ناقب غربت ہے بے کسی ہے قاسم رہا ناقب شان کٹا کے سویا عباس سا برادر شان کٹا کے سویا عباس سا برادر تھا ظالموں کا نیزہ تنہا تھا میرا بھیا نوا کے بن میں بنتے علی کا نوحہ تھا
کے بن میں بنتے علی کا نوحہ، ہر سمت سے تھی بارش تیروں کی پتھروں کی، ہر سمت علی بارش تیروں کی پتھروں کی، تھا زلزلہ زمین کو اور چل رہی تھی آندھی، زلزلہ زمین کو اور چل رہی تھی آندھی، اماں کو میرا بھائی آواز دے رہا تھا، جانے نوا کے بن میں بنتے علی کا نوحہ، ہائے میں کہہ رہی تھی رو کر ماں جایا بے قطار ہے، میں کہہ رہی تھی رو کے ماں جایا بے خطا ہے، احمد کا ہے نواسا اور جان مرتضیٰ ہے، احمد کا ہے نواسا اور جان مرتضیٰ ہے، مظلوم میرا بھائی اے 3 دن کا پیاسا، جانے نوا کے بن میں بنتے علی کا نوحہ، ہے پھر بھی ستمگروں نے مارا رلا رلا کر، پھر بھی علی نے مارا رلا رلا کے، پیاسے گلے پر رکھا شمرے لئی نے خنجر، پیاسے گلے پر رکھا شمرے لعین خنجر، بے کس ظالموں نے کچھ رحم بھی نہ کھایا، جانے نوا کے بن میں بنتے علی کا نوحہ، تھانے نوا کے بن میں بنتے علی کا نوحہ، یا فاطمہ حسین کا پرسا قبول ہو، 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 علامدار حسین علامدار حسین یار غم خار حسین میرے بازار حسین میرے بازار حسین خلف شیر خدا یار وفادار حسین میرے بازار حسین دست علمدار حسین میرے بازار حسین میرے بازار حسین دست علمدار حسین خلف شیر خدا یا
شد حوض گفتار حسین اے علمدار حسین یار غم خار حسین یار آئی در بے در لیلا آئی در بے در لیلا آئی خون جیگر لیلا آئی خون جیگر لیلا آرام جنت میں روت آرام جنت میں روت اندر سفر لیلا از خیمه گه بیرون بیا از خیمه گه بیرون بیا با چشم تر لیلا میں ہوں جبریل عزادار شہ کرب و بلا ہائے میں نے تہ خنجر شہدی کو دیکھا کیا بتاؤں جو ستم سبت پیمبر پہ ہوا اشک آنکھوں میں تھے ہوٹوں پہ میرے تھا نوحہ الا قد قتل الحسین بے کربلا قد قتل الحسین بے کربلا الا قد قتل الحسین بے کربلا قد قتل الحسین بے کربلا گھوڑے سے گرے خاک پہ جب سید ابرار خنجر لیے تب آگے بڑا شمر جفاکار خیمے سے نکل آئے ادھر زینب غمخوار جبریل امی کہہ کے یہی کرتے تھے گریا الا قد قتل الحسین بے کربلا قد قتل الحسین بے کربلا الا قد قتل الحسین بے کربلا قد قتل الحسین بے کربلا ہے خاک پہ اب احمد مختار کا جانی کہتی رہی ہر زخم سے یہ خون کی روانی شبیر کے ہمراہ رہی تشنہ دہانی خود بے کسی پڑتی رہی مظلوم پناہ الا قد قتل الحسین بے کربلا قد قتل الحسین بے کربلا الا قد قتل الحسین بے کربلا قد قتل الحسین بے کربلا یہ ظلم ہوا کیسا حسین ابن علی پر 9 لاکھ کے نرغے میں گھرا سبت پیمبر برساتا تھا بالا کوئی نیزہ کوئی پتھر زخموں سے تڑپتا ہے محمد کا نواسا الا قد قتل الحسین بے کربلا قد قتل الحسین بے کربلا الا قد قتل الحسین بے کربلا قد قتل الحسین بے کربلا شبیر کے سینے پہ چڑھا شمر ستم گئے اللہ ہر وہ ظلم کیا شمر ستم گئے مظلوم کا سر کاٹ لیا شمر ستم گئے اور خاک پہ غش کھا کے گری زینب دکیا الا قد قتل الحسین بے کربلا قد قتل الحسین بے کربلا الا قد قتل الحسین بے کربلا قد قتل الحسین وہ زخمی بدن
شاہ کا جلتی ہوئی ریتی چہرے پہ نشا زخموں کے اور زخموں میں میٹی برچھی کے نشا سینے پہ تن تیروں سے چھلنی غربت میں ہوا دیکھیے قتل شاہ والا قتل الحسین بکربلا قد قتل الحسین بکربلا قد قتل الحسین بکربلا سرکار کے شبیر کا اتراتا ہے ظالم ہنستے ہوئے خیموں کی طرف جاتا ہے ظالم سیدانیوں کو مار کے رلواتا ہے ظالم دریا پہ تڑپنے لگا عباس کا لاشا لچائے سرور ذیشان پڑا ہے رن میں بے کفن بولتا قرآن پڑا ہے رن میں ہو کہ وہ خون میں غلطان پڑا ہے رن میں فاطمہ زہرا کا ارمان پڑا ہے رن میں آ گئی شام غریبا تو عجب حال ہوا ہائے سیوے کا بدن گھوڑوں سے پامال ہوا حسین آیا جو سرے حضرت شبیر سنا پر جبریل امی کہتے تھے فرحان یہ رو کر بے سر ہے پڑا خاک پہ اب لاش ہے سرور اے عرش ہلا کہہ کے یہی عرش معلا قد قتل حسین بکربلا قد قتل الحسین بکربلا قد قتل الحسین بکربلا قد قتل الحسین خواہرا خدا حافظ زینب عزیز من خواہرا خدا حافظ آئی بیغم خرین من خواہرا خدا حافظ زینب عزیز من خواہرا خدا حافظ من کے بھی علم دارم بھی معین بھی یارم از حیات بھی زارم خواہرا خدا حافظ زینب عزیز من خواہرا خدا حافظ موسم جدائی شد وعدہ خدائی شد روز بے نوائی شد خواہرا خدا حافظ یا علی حافظ نوجوان علی اکبر ہم شبیہ پیغامبر بے شیر علی اصغر بے شیر علی اصغر خواہرا خدا یا علی خواہرا خدا حافظ زینب عزیز من خواہرا خدا حافظ موسم جدائی شد وعدہ خدائی شد روز بے نوائی شد خواہرا خدا حافظ زینب عزیز من خواہرا خدا حافظ زینب حزین من خواہرا خدا حافظ نوجوان علی اکبر ہم شبیہ پیغامبر بے شیر علی اصغر خواہرا خدا یا علی یبن زہرا وویلا ابن زہرا وویلا یبن زہرا وویلا ابن زہرا وویلا
في السراء يا صالبا من رضا يا هاي شهيد کرب و بلا لا قوت بازو شیر خدا یا ابن زہرا وویلا مرحبا لا وویلا 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 یعنی یا ابن الزہرا وویلا لا یا تاریحا فی السراء لا یا صالبا من رضا لا یا ابن الزہرا وویلا ہائے شہید کرب و بلا لا قوت بازو شیر خدا من جانب بانی مجلس کی جانب سے گزارش ہے کہ میر ساجد علی خان رضوی ابن میر تراب علی خان رضوی اور اہلیہ کی جانب سورہ فاتحہ سے چھات فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جن کے لیے اعلان کرے گا ان کے ارواح کو پہنچے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار تمام ماتم کرنے والوں کو 180 سال سلامت رہو، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. یا ابن زہرا وویلا مرحبا لا یا ابن زہرا وویلا مرحبا لا وویلا 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 یا علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء الفقراء. السلام علیکم سلطان یا ابوالحسن یا علی بن مفتی رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب الزمان. السلام علیکم شریک افسان. السلام علیکم مظہر الایمان. اجل اللہ تعالی فرجا اللہ تعالی مخرجا والظہورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.